ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے، یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم خدا کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، تو ہم انہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ نہیں عزیزان محترم، دنیا کی کوئی بھی کامیابی بغیر امتحان کے نہیں، کوئی بھی سند بغیر امتحان کے نہیں۔ ایک طالب علم جو کسی اسکول میں جاتا ہے، کسی مکتب، کسی مدرسے میں جاتا ہے، تو اسے کوئی بھی سند بغیر امتحان کی نہیں ملتی ہے۔ تو ایمان تو قرآن کی نظر میں بھی سب سے بڑی سند کا نام ہے۔ ایمان تو وہ سند ہے جو قرآن مجید کی نظر میں بھی سب سے بڑی سند ہے۔ اگر یہ سب سے بڑی سند نہیں ہوتا ایمان، سب سے بڑی سند نہ ہوتا، تو بار بار قرآن کیوں کہتا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن صاحب ایمان مانتا ہے، قرآن صاحب ایمان مانتا ہے، خالق قرآن صاحب ایمان مانتا ہے، وہ بہت مکرم ہے، بہت معزز ہیں۔ ہم کسی کو صاحب ایمان مانیں وہ اور بات ہے، اللہ کسی کو صاحب ایمان مانے یہ اور بات ہے۔ اب اگر ہم اپنے ایمان کی سند قرآن سے لینا چاہ رہے ہیں، اللہ سے لینا چاہ رہے ہیں، تو پہلے ہمیں مقام امتحان سے گزرنا پڑے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ مقام امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ جب تک ہم مقام امتحان سے گزر نہیں سکتے، قرآن ہمارا دعویٰ قبول نہیں کر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم سب ایک ایسی بیوی کی یاد شہادت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ایک ایسی بیوی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس نے کائنات کا سب سے بڑا امتحان کیا ہے، سب سے بڑا امتحان کیا ہے۔ کہتے یہ ہیں عزیزان محترم کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، عورت ناکامہ ہوتی ہے، عورت کا دل کمزور ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ عورت
اگر علی کے گھر کی ہو یا علی والوں کے گھر کی ہو تو پہاڑ اس کے سامنے کمزور نظر آتے ہیں، ظلم کے اسلحے اس کے سامنے کمزور نظر آتے ہیں، عورت بہت بلند نظر آتی ہے، خاتون بہت بلند نظر آتی ہے۔ اور جب انسان پڑھتا ہے اس بیوی کی پوری حیات طیبہ کو، انسان پڑھتا ہے، کوئی بھی انسان پڑھے، جب بیوی کی حیات طیبہ انسان پڑھے گا تو یہی کہے گا کہ یہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ مرہون منت ہیں شہزادی زینب کی، یہ اذانیں مرہون منت ہیں شہزادی زینب کی، یہ نماز پڑھنے والے مرہون منت ہیں شہزادی زینب کی، یہ روزے رکھنے والے مرہون منت ہیں شہزادی زینب کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان، نماز، قرآن، روزہ، زکات سب کچھ بچاتا ہے حجت خدا، سب کچھ بچاتا ہے حجت خدا، لیکن جو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جا کر کے، جلتے ہوئے خیموں میں جا کر کے حجت خدا کو صحیح سلامت نکال لائے، اسے کہتے ہیں زینب کبریٰ۔ دیکھیے یہ وہ فرش عزا ہے جس پر ہم نے آج تک کبھی کہیں نہیں سنا کہ آپ لوگ پیچھے جائیں، آپ لوگ پیچھے جائیں۔ ہمیشہ جہاں بھی گئے ہیں اتنی عمر تک، بچپن سے لے کر یہاں تک ہمیشہ یہی سنا ہے آپ لوگ آگے آئیے، آپ لوگ آگے آئیے۔ تو عزیزو آپ کو پیچھے جانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، آگے آنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، روز محشر بھی سب کو کہا جائے گا ادھر ہٹو، پیچھے ہٹو، علی والوں کو کہا جائے گا تم آگے آؤ، تم سامنے آؤ۔ صلوات پڑھیں محمد، سامنے آئے۔ کل کی مجلس میں ہم نے ذکر کیا تھا، جو لوگ نہیں آئے ہیں ہم نے ان سے بیان کیا کہ ہم سے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ مولانا آپ ذاکرین حضرات مجلسیں پڑھتے ہیں، اتنے سارے ذاکرین کو میں نے سنا، 60 سال سے زیادہ کی عمر تھی، وہ یہ کہنے لگے کہ آپ کوفہ و شام کے خطبات کا اعجاز بیان کرتے ہیں، ان خطبوں کی عظمت بیان کرتے ہیں، بلندی بیان کرتے ہیں، ان خطبوں سے آنے والے انقلاب کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کبھی ان خطبوں کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ ایک جملہ پڑھتے ہیں، 2 جملہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی خطبہ نہیں سناتے ہیں، یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ اس لیے عزیزان محترم وہ خطبہ زینب کبریٰ کا وہ خطبہ جسے پڑھیے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ زینب کا کلام پڑھ رہے ہیں، کبھی لگتا ہے نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں، کبھی لگتا ہے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس خطبے کو لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ اور کل میں نے اسی آیت کے ذیل میں نے آپ کو خطبہ کوفہ سنایا تھا کہ جناب زینب کبریٰ کا وہ کون سا خطبہ تھا کوفے میں کہ جس نے ظالم کے لبوں پر تالا لگا دیا۔ سر دربار جناب زینب کبریٰ کا وہ چیلنج کہ کوفے والوں سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ عزیزو، جس کا گھر جل جائے، جس کے احباب قتل کر دیے جائیں، اور وہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، ہاتھ میں رسن بندھی ہوئی ہے، چاروں طرف سے شور و غوغا ہے، ہر طرف دشمن ہے، وہ عورت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، وہ عورت کہہ رہی ہے کوفے والوں سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ گویا یہ جناب زینب کبریٰ کا یہ خطبے کا یہ لفظ جب تک تاریخ میں موجود رہے گا، سارے عالم انسانیت کو، تمام حق پسندوں کو یہ درس دیتا رہے گا کہ جس کے ساتھ خدا نہ ہو
رسول نہ ہو، اہل بیت نہ ہو، وہ تنہا ہوا کرتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہے، رسول ہے، اہل بیت ہے، وہ اگر کوفہ ابن زیاد کے دربار میں بھی آ جائے تو وہ تنہا نہیں ہوا کرتا ہے، اس کے ساتھ تائید غیبی ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تمہارا کیا ہوگا؟ اور پھر یہ کہا دنیا تو تمہیں بھی یاد رکھے گی، ہمیں بھی یاد رکھے گی، لیکن تمہیں لعنت کے ذریعے سے یاد رکھے گی، تمہیں مرد آباد کے ذریعے یاد رکھے گی، ہمیں زندہ باد کے ذریعے یاد رکھے گی۔ جو بھی کوفہ آئے گا دربار ابن زیاد کو دیکھے گا، ابن زیاد پر لعنتیں بھیجے گا، ابن زیاد پر اللہ کے قہر کے لیے دعا کرے گا، لیکن جو بھی ہمارے دربار میں آئے گا، دمشق میں آئے گا، ہمارے روضے پر آئے گا، مصلی بچھا کر کے خدا کی نماز پڑھے گا، پیغمبر پر درود بھیجے گا، ہم پر صلوات و سلام بھیجے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جناب زینب کوفہ فتح کرنے کے بعد شام میں، آج کی مجلس میں میں شام کا جناب زینب کبریٰ کا وہ معرکۃ العرا خطبہ بیان کروں گا کہ عربی ادب کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں جناب زینب کے اس خطبے کو شامل نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شجاعت کی تاریخ مکمل نہیں ہوگی جب تک زینب کا یہ جہاد اس میں شامل نہیں کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شیر خدا بن کر بدر، احد، خیبر، خندق فتح کر لے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو شیر خدا کی بیٹی بن کر کے اپنے خطبوں سے کوفہ و شام کو فتح کر لے اسے زینب کبریٰ جب تک جناب زینب کا ذکر نہیں کیا جائے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اسلام کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی جب تک شہزادی کا ذکر نہیں کیا جائے، اس لیے کہ اسلام بچایا ہے کربلا کے 72 میں، اور اسلام پھیلایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا میں۔ جن لوگوں نے اسلام بچایا ان کے